وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 2497 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے صرف دنیا کی کامیابی کو مقصد حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المتقین فی مقام امین. بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون. یعنی باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عین. وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. فارتقب انهم مرتقبون. بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 1. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست یعنی غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں، ان جانداروں میں جن کو اللہ نے زمین میں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں
پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور پھر اس رزق میں بھی جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیات لِقَوْمٍ یعقلون، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے چلنے میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ شب و روز کے، دوبارہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، وہ ان کو سنتا ہے اور پورے استکبار کے ساتھ اپنے انکار پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے، نِتَّخِذَهَا هُزُوًا، تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور انہوں نے جو دنیا میں کمایا ہے ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے جو سرپرست ہیں اولیاء، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجس علیم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، من رجس، بلا کا دردناک عذاب ہے۔ سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے 11 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے، اور ہمارے لیے ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور یہ حوامی میں 7 کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ یعنی اس آیات کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ دلائل سے ہے، یعنی ذریعہ دلائل کا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر کوئی دلیل پر کان دھرنے پہ تیار نہ ہو تو پھر وہ نقصان میں جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ بتا رہے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف،
قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن، زندگی کا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں دلائل سے، بصیرت، میں نے یہی بات ابھی آپ کو کہی نا، دلیل سے بات، اگر آپ سوچنے پر تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ساری آیات کے تناظر میں ایک اس صورت کا ابتدائیہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، نہایت ہی اہم مضمون ہے اگر آپ توجہ سے سنیں، ورنہ تو یہ آپ کے سر سے گزر جائے گا جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو کچھ بھی اس نے کہا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ کا دھیان بٹا ہوا ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھیان ایک طرف رکھیں، ایک وقت میں ایک کام کریں۔ اور بات یہ ہے کہ میں تو ایک نصیحت کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس نصیحت کو اپنے لیے نہیں سمجھتا تو اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے کہ ہم نے آج قرآن کو ایک یعنی بے فائدہ سی کتاب سمجھ لیا ہے، اور ہم اس کو کتاب ہدایت کے طور پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال بالکل یہ مضمون آج کے لیے ہے۔ جن حالات میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، مکے کا ماحول، دور جاہلیت، تاریکی، وہ لوگ دنیا کے طالب تھے اور اللہ کی توحید کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہ تھے۔ جیسے کہ آج ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور توحید یعنی ایک اللہ کی طرف اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے تو وہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور ہم اسے بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، تھوڑا سا عرصہ ہو گیا، 40-45 سال سے میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، یعنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، جو شخص دنیا کے دھوکے کا شکار ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤں اور اللہ کو منزل بنا لوں۔ یہ بات شاید آپ کو میری بہت اچھی نہ لگے، لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، بہرحال میں اپنے صورت کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آپ کو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس ماحول میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس سے زیادہ بدتر حالت ہے آج۔ وہ دور جاہلیت تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے۔ وہ لوگ دنیا دار تھے، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، ہمارا بھی آخرت پر یقین نہیں ہے، اور ہم بھی دنیا دار ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے دلائل کا انبار لگا دوں۔ یہ بالکل آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، بات اگر آپ واقعی کوئی دلیل چاہتے ہیں اپنے ذہن کو پڑھ لیں۔ ہماری ساری خوشیاں، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری فکریں، ساری توجہ، ساری امیدیں، سارے منصوبے ظاہر تک محدود ہیں۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور دعوے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے پکار کی کہہ رہا ہے۔ ہم تو دنیا کے علاوہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، بس ہمیں تو دنیا درکار ہے، بہت پیسے، کوٹھی، عہدہ، کاروبار، بیوی، بچے، یہ بس ہوں، سب کچھ ہوں تو بس ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو بہرحال بیان تو ہوگا، اور بیان تو کرنا ہے، اور اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات آپ سے عرض کروں۔ ذمہ داری جو ہے نا، ذمہ داری وہ انسان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ذمہ داری نہ ہو تو پھر انسان سوچتے ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک لڑکا ہے، باپ کما رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کمانے کی، بس باپ پیسے دے رہے ہیں، خرچے چل رہے ہیں،
مزے ہو رہے ہیں، مزے اڑا رہا ہے بچہ، جو بھی ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں گھر میں جو ہوتے ہیں نا ہمارے چھوٹے بچے، آپ لگا لیں 6 سال کا ہے، 7-8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے۔ 10 سال کا بچہ جو ہے 5ویں جماعت میں ہوگا یا کلاس 6 میں ہوگا۔ تو میں اپنی وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں جو میری چھوٹپن کی بات ہے، تو مجھے اپنا جب میں اسکول میں داخل ہوا تو مجھے یاد ہے ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، بس وہ اس دور میں ہمیں 5 پیسے ملتے تھے خرچے کے لیے، وہ ہمارے خرچے کے لیے، جیب خرچ کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اسکول کے باہر ایک ٹھیلے والا ہوتا تھا، چنے بیچتا تھا، آلو چھولے، بس اس سے ہم چھولے لے کے، بڑے مزیدار ہوتے تھے، بس کھا لیتے تھے، گھر آ کے بس کھیلتے، کچھ کام کرتے، پھر کھانا سب کچھ تیار مل جاتا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بس زیادہ اگر کوئی تھا تو وہ ہوم ورک تھا، اور بس اس کے علاوہ اب اسی طرح آپ چلیں دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھیں یہ مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ کا بچہ ہے 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، بول لیتا ہے، بولنا سیکھ لیا، چلنا سیکھ لیا، دوڑنا سیکھ لیا، اب وہ جنک فوڈ جو ہے، چپس، ٹافیز اور جو بھی ہے یہ چیزیں جو ہیں، بس اسی طرح یہ بات چلتی رہتی ہے۔ بچے پر ذمہ داری نہ ہو تو وہ نہ کاروبار کی سوچتا ہے، نہ نوکری کی سوچتا ہے۔ یعنی 10ویں کلاس تک میرا یہ تھا، اب آپ اپنا اندازہ لگا لیں، کلاس 10 تک جب میں 15 سال کا ہو رہا تھا، یہی میری ذہنیت تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اسکول کی سرکاری اسکول تھا، فیسیں بھی بس وہ نامینل تھیں، اور بس کتابیں ہو جاتی تھیں، بس ہم کھیلتے کودتے اور کھاتے پیتے تھے، ذمہ داری نہیں تھی۔ ذمہ داری ہوتی ہے، میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری ہوتی ہے تو تب کوئی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ بچے گھر میں بھوکے ہوں، آپ نے شادی کر لی، بچے بیٹھے ہوئے کل کے لیے کام نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ آپ ایک تنخواہ دار نوکر ہیں لیکن تنخواہ کم ہے اور مسائل زیادہ ہے، گھر کا کرایہ، بجلی کا، گیس کا، یہ وہ، تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جس کی نوکری چلی جائے، میں نے دیکھے ہیں وہ لوگ جن کی نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر دعاؤں کی درخواست کرنے لگتے ہیں، اور کہ بھئی دعا کیجئے، دعا کیجئے، نوکری خطرے میں ہے، یا نوکری نہیں ہے، اور نوکری نہیں ہے، نوکری نہیں ملی، بڑا پریشان۔ میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بالکل نارمل بات ہے، ذمہ داری نہ ہو، کوئی آپ پر بوجھ نہ ہو، تو آپ پھر اس بات پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمارے یہ جو آنے والا کل ہے، جو اصل زندگی شروع ہوگی، وہ تو ایک اگر اسی طرح بے فکری میں ہم نے زندگی گزار دی تو ایک بہت بڑے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس میں جو ہے آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں اور آیت نمبر 10 میں وہ ڈر اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ خبرداری کی ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ، ایسا شخص جو کسی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو تم خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ بالکل ہمارے بارے میں ہے کہ قرآن سے ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں قیامت کے دن کہ اے میرے اللہ، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے لیے دیکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے اگر میں وہ بات کہوں جو کہ حقیقت نہ ہو، اور مبالغہ آرائی کرنا اللہ کے کلام میں،
یہ تو میرے تصور سے بھی بالا بات ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو، کھیل تماشا بنا لیا ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ قرآن کی تو ایک بات ہماری نہ سمجھ میں آتی ہے، اور اگر کوئی سمجھا دے تو وہ ہم عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتخذ حضوا کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے اب یہ 3 آیات ہیں جو ہمارے لیے دیکھیں تھوڑا سا خیر ہے وہ اپنے مضمون کی طرف بھی میں آؤں گا شروع سے، لیکن یہ 3 آیات یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، یہ جب میرے احکامات پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے آج کا مسلمان، تو یہ تکبر سے منہ رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو جو پاکستانی معاشرہ ہے، جو حرام خوری ہے ہماری، رشوت ہے، کرپشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، لیکن ہماری کان پہ تو جو نہیں دکھتی۔ یہ ایک بات ہے، سود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سود مت کھاؤ، ہمارے کان پہ تو جو نہیں، گویا کہ ہم نے سنا ہی نہ ہو۔ اور ہمارے تکبر کا یہ عالم ہے کہ ہمیں دین کی، اللہ کے حکم کی اور رسول کے عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے بڑا متکبر یہ مسلمان قوم سے اور کون ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ اللہ کے قرآن کو تو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یسمع آیت اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، گویا کہ یعنی قرآن سے تو ہم گزر جاتے ہیں ایسے ہی۔ حضور نے فرمایا نا کہ لوگ بڑا اچھا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں جائے گا، گلے تک ہوگا۔ آپ حسن قرت کی محفلیں کرا لیتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے اور نئے نئے طریقوں سے آپ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، میرا اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ قرآن پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، لیکن آپ صرف گلے پھاڑنا اور یہ اس طریقے سے آپ قرآن اور قرآن کی جو ہدایت ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ حسن قرت کے مقابلے کرا رہے ہیں۔ ساری محفل بیٹھی ہے، داڑھی منڈے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت حسن قرت کی محفل ہو رہی ہے، اور پھر نعرے بھی لگاتے ہیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یعنی ہم نے مذاق بنا لیا دین سے۔ تو یہاں کیا ہے کہ لم یسمعھا، گویا کہ ہم نے دیکھیں قرآن کو تو ہم سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یعنی ہدایت کے طور پہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو خوشخبری ہے۔ دیکھیں خوشخبری جب آپ کو منزل مل جائے تو وہ جو بھی ہو، دیکھیں آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کو نوکری اچھی مل جائے تو یہ خوشخبری کی بات ہے۔ آپ نے شادی کر لی، ایک فیملی بنانے کے لیے شادی کر لی، بیٹا پیدا ہو جائے، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہم نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے دوزخ کے راستے پر چل لیں تو دوزخ تک آپ پہنچ گئے تو یہ آپ کی خوشخبری ہے، وبشر ہو۔ دیکھیں خوشخبری یہاں بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خوشخبری کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے، دوزخ کے راستے پر ہیں ہم۔ دنیا دار دوزخ میں جائے گا، اللہ والے جنت میں جائیں گے۔ ہدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ تو فبشر ہو بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو آیات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 7، یہ چلیں آیت نمبر 6 سے لے لیں، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اس میں کافر کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، نہ مشرک کا نام لیا ہے نہ کافر کا۔
ایک رویہ ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھ لیں. اچھا 7 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں. ویل لکل افاک ناسین. افاک افک جھوٹ، گنہگار، تباہی ہے. اب یہاں رویوں کا تذکرہ ہے. یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں. ہم نے تو یہ، ہماری سمجھ میں تو یہ ہے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے اور کافر دوزخ میں جائیں گے. ایسی ہی بات ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن ہم تو مسلمان نہیں ہیں. ہماری روش کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ. ویل لکل، تھوڑا سا دیکھیں، میرا کوئی خاص، میں کوئی فتویٰ باز نہیں ہوں کہ میں فتوے خواہ خواہ کے آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس پہ آپ اپنی تصویر دیکھ لیں. افاق جھوٹا، ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم زندگی کی بنیاد شروع سے ہمیں یہ رکھوا دی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. یہ تمام معاشرہ اپنی مرضی کا پابند ہے، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں. یہ بہت توجہ کے قابل بات ہے. ہم لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ویل لکل افاکن، ویل ہے، تباہی ہے. ویل حضور فرماتے ہیں دوزخ میں ایک ایسا گڑھا ہے جس سے روزانہ 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ افاک، جو جھوٹا ہو. ہماری تو ہر چیز جھوٹی ہے. نماز، اذان جھوٹی، نماز جھوٹی. نماز میں آپ تکبیر تحریمہ جب نیت باندھتے ہیں تو وہ تو جھوٹ ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، حقیقت میں تو ہم نے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، نفس بڑا ہے. یعنی جو ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں نفسی اکبر، اللہ اکبر نہیں، میرا نفس بڑا ہے. آپ نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں. یہ تو آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، یہ تو ساری روایات ہیں. جو کچھ بھی ہے یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. ایک چیز ہمیں بنی بنائی مل گئی ہے. میری بچپن سے آپ اپنے بچوں کو کلمہ، بسم اللہ اور نماز، آیت الکرسی، یہ آپ کو اپنے ساتھ جب وہ بچے سوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ ماں ان کو سکھا دیتی ہے بسم اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، انکل کو سناؤ، دادا کو سناؤ، نانا کو سناؤ. روایات ہیں سب. اسلام کا معنی بھی ہم نہیں جانتے. اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں، اس اسلام کے ہم قائل نہیں ہیں جو کہ یہ بیان کر رہا ہے. ہم اپنی مرضی کا، دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمارا معبود ہماری خواہشات نفس ہیں. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کی ہم کوئی ضرورت محسوس کرتے. تو افاک اسیم کی میں بات کر رہا ہوں. ویل لکل افاک، بہت جھوٹا. ہمارا تو دین کا ہر کام جھوٹا ہے عملی طور پہ. دیکھیں بنا سوچے سمجھے اگر آپ یہ کوئی بھی کام کریں تو وہ بیل تو منڈے نہیں چڑھے گی. بنا سوچے سمجھے ایک خاتون جاتی ہیں کچن میں تو کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کوئی خاص ڈش نہیں پکا رہی، نہ کوئی خاص ترکیب ہے ان کے ذہن میں. پتیلے میں پانی ڈالا، تھوڑی چینی ڈالی اور تھوڑی دیر بعد اس میں کالی پتی ڈال دی چائے کی، تھوڑی دیر بعد چاول ڈال دیے، تھوڑی دیر بعد جو ہے بغیر بھیگے ہوئے چنے ڈال دیے، پھر لوبیا ڈال دیا اور پھر ٹماٹر ڈال دیے، پھر دودھ ڈال دیا
اور پھر جو ہے وہ پیاز کا تڑکا لگا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ڈش ہے؟ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم